الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہم اور آپ سال بھر کے سب سے بہترین دنوں سے گزر رہے ہیں. ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہوتے ہیں یہ پورے سال کے سب سے افضل دن ہوتے ہیں. ہر نیکی اس میں بڑی معتبر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ رمضان میں صدقہ و خیرات جو ہم کرتے ہیں اس سے زیادہ ثواب ہے ان 10 دنوں میں صدقہ و خیرات کرنا. چند دنوں کے بعد عید قرباں عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اور الحمدللہ ہمارا اور آپ کا جو یہ اسٹیج ہے، ممبر ہے، مسجد ہے، اس میں نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں. عید الاضحیٰ یہ مسلمانوں کی عید ہے. اس کے احکام و مسائل کو جاننا، جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے ضروری ہے، اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے. یہ وہی علم ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی فرما رہے ہیں. قربانی کے تعلق سے 10 پوائنٹ میں آپ کے سامنے میں کچھ باتیں رکھوں گا جو تقریباً ضروری ہیں. پہلی پوائنٹ، قربانی کا حکم کیا ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے. تو گویا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھیں اور قربانی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کتاب الاضاحی 3123، حدیث قابل قبول ہے اور صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. ہمارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ نے جس کو حیثیت دے رکھی ہے، طاقت دے رکھی ہے، وسعت دے رکھی ہے، قربانی کر سکتا ہے، اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو ہماری یعنی مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب کس آدمی کو حیثیت ہے، طاقت ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ بہت دھمکی آمیز جملہ ہے کہ جس کو حیثیت ہو اس کے باوجود نہ کرے، ہماری عیدگاہوں میں نہ آیا کرے۔ آج اگر کوئی امام عیدگاہ اعلان کر دے ایسا تو سینکڑوں مسلمان اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، امام صاحب کی خود کی حیثیت پر سوال اٹھ جائیں گے۔ لیکن یہ میرے نبی کا جملہ ہے، جس کو ہے طاقت اس کے باوجود نہ کرے وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ سنن ترمذی میں 1518 نمبر پہ ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، اے مسلمانوں، علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر فیملی پر، ہر گھر پر ہر سال ایک قربانی ہے، ہر گھر پر ہر سال ایک قربانی ہے۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ چاروں ائمہ کو اگر دیکھیں تو جمہور اکثر امام اس طرف ہیں کہ واجب نہیں، سنت مؤکدہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، واجب ہے، اور ہم الحمدللہ چاروں اماموں کو ماننے والے ہیں۔ دلیل جس کی طرف زیادہ مضبوط ہوتی ہے اسی کی بات کو لیتے ہیں۔ اس مسئلے میں بھی ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے کہ ہاں قربانی کرنا ہر صاحب حیثیت پر واجب ہے، فرض ہے، اس لیے ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات مانتے ہیں۔ بقیہ تین اماموں کی یا جمہور کی بات ہم اس لیے مرجوح قرار دیتے ہیں کیونکہ دلائل کے اعتبار سے وہ مضبوط نہیں ہے۔ تو یہ اہل حدیث ہوتا ہے، مانتے سب کو ہیں، دلیل جس کی مضبوط ہو اس طرف جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ دیکھیے اس مسئلے میں اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ دلائل کے اعتبار سے جب یہ بھاری ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، کس کس جانور کی قربانی کی جائے گی؟ تو اس سلسلے میں خود اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو گائیڈ لائن دے دی ہے، ہدایت فرما دیا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کو قربانی کرنے، بلیدان دینے کا طریقہ ہم نے دے رکھا ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ قربان اور بلیدان کے ذریعے سے یہ میرے بندے اپنے رب کے نام کو بلند کریں، اللہ رب العالمین کا نام لیں، اللہ کو یاد کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس اللہ کے لیے قربانی کی جائے جو اللہ ساری کائنات کا اکیلا تنہا معبود برحق ہے۔ فَلَهُ وَاسْلِمُوا، قربانی کا مقصد یہ ہو، بلیدان کا مقصد ہو کہ انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو انسان تواضع انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائے، اپنے مال و جان کی قربانی کے لیے تیار ہو جائے، اے میرے پیغمبر ایسے میرے بندوں کو بشارت سنا دیجئے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا یہ میتھڈ طریقہ ہم نے دیا ہے تاکہ میرے بندے بہیمۃ الانعام میں سے قربانی کریں۔ انعام کے معنی ہوتے ہیں جانور، اینیملز، اور بہیمہ جانور کی اس کیٹیگری کو کہتے ہیں جس میں 2 خوبیاں پائی جائے۔ نمبر 1 وہ جانور پالتو ہو، جنگلی نہ ہو۔ نمبر 2 وہ جانور چوپائے ہو، 2 پائے والے نہ ہو۔ پالتو ہونا اور چوپائے ہونا یہ شرط ہے، اور اس کی تفصیل وہ کون کون سے جانور ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 143-144 میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ قربانی کرنے کے لیے 8 ازواج، 8 جوڑے ہیں۔
मिन अज़्ज़ान इस्नैन, भेड़ में से नर व मादा, व मिन अल-माज़ इस्नैन, बकरी में से नर व मादा, व मिन अल-इबिल इस्नैन, और ऊँट में से नर व मादा, व मिन अल-बकर इस्नैन, और गाय में से नर व मादा। ये टोटल 8 जानवर हुए जो कुरान की इस आयत में अल्लाह ने खुद बयान फरमाया है। असलाफ़ उम्मत इन्हीं जानवरों की कुर्बानी करती थी, हमारे नबी के ज़माने में इन्हीं जानवरों की कुर्बानी होती है। दुम्बा एक जानवर है, इसका जिक्र अलग से हदीस में आया हुआ, लिहाजा इसको भी आप शामिल कर सकते हैं। इन जानवरों के अलावा दीगर जानवरों की कुर्बानी हमारे नबी से, सहाबा किराम से, आसार सहाबा से, असलाफ़ उम्मत से साबित नहीं है। अब एक मसला है भैंस की कुर्बानी, यह हर साल मसला उठता है कि जो जानवर अवेलेबल हैं और कुरान करीम के अंदर मेंशन है, आप उन्हीं जानवर की कुर्बानी करिए। बहरहाल भैंस की कुर्बानी से एहतियात करना चाहिए, बचना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुर्बानी नहीं की है। आपके सहाबा, एक भी सहाबी से ये चीज़ साबित नहीं है। असलाफ़ उम्मत में तो जो लोग कहते हैं जायज़ है, उनकी सबसे बड़ी दलील सिर्फ इतनी है कि भैंस गाय की जिन्स में से है। और मेरा ख्याल है अवामुन्नास में से अगर आप सर्वे कर लें, लोगों से पूछें कि क्या भैंस और गाय को आप एक मानते हो, तो अक्सरियत का जवाब होगा मौलाना साहब एक कहाँ है, वो तो दोनों अलग अलग हैं। तो जब आप खुद अलग अलग मानते हैं तो गोया कि आप खुद कह रहे हैं जब ये भैंस अलग है, गाय अलग है, तो आपके मुताबिक भी ये चीज़ जायज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिन लोगों ने भी जायज़ कहा है उनकी सबसे बड़ी दलील यही है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने गाय का जिक्र फरमाया है और भैंस भी गाय की नस्ल में से है, लिहाजा जायज़ है। इसलिए मैं कहता हूँ इससे बचा जाए, जबकि आपके पास और भी ऑप्शन मौजूद है। और आज अक्सरियत सस्ता होने की वजह से इसी के पीछे भाग जाती है। ये इबादत है मेरे भाइयों, इस इबादत में आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए, अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीक़े पर उतरें, तभी हमारी इबादतें अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। मसला नंबर 3, जानवर कैसा होना चाहिए, कौन कौन से ऐब नहीं होने चाहिए। 4 किस्म के ऐब ऐसे हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा नाम लेकर बताया कि इस ऐब के जानवर नहीं होने चाहिए। सुनन अबू दाऊद 2802, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अर्बउन ला तजूज़ु फिल अज़ाही, 4 किस्म के जानवर ऐसे हैं या 4 किस्म के ऐब ऐसे हैं जो जानवरों में अगर पाए जाएं तो कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जानवर के अंदर भेगापन नहीं होना चाहिए, अंधापन नहीं होना चाहिए। बय्यिनुन अवरुहा, ऐसा अंधापन, ऐसा भेगापन जो जानवर के अंदर नुमाया हो, वाज़े हो। पहली बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्या? अंधापन, भेगापन। दूसरी वल मरीज़तुल्लती बय्यिनुन मरदुहा, जानवर इस तरह से बीमार ना हो कि उसकी बीमारी वाज़े हो, बिल्कुल नुमाया हो। तीसरी चीज, तीसरा है अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जानवर इतना लंगड़ा ना हो कि उसका लंगड़ापन वाज़े हो। चौथा है अल्लाह के नबी फरमाते हैं जानवर के अंदर इतनी कमजोरी ना हो कि उसके अंदर गोश्त पोश्त ही ना हो, उसके अंदर सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आए, बहुत लागर और कमजोर जानवर भी ना हो। ये 4 ऐसे आयब हैं जो मुत्तफक अलैह हैं। मेरे नबी इन चारों अयूब के ताल्लुक से फरमाते हैं ला तजूज़ु फिल अज़ाही, कुर्बानी में ये आयब वाले जानवर नहीं चलेंगे। अब अगर इन अयूब से बड़े आयब जानवर में आपके पाए जाते हैं तो बदरजे औला उसकी कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। लेकिन इन चारों ऐब से कमतर अगर ऐब पाया जाता है तो जायज़ तो हो जाएगा लेकिन अफजल नहीं होगा। इसलिए बेहतर है जिसकी हैसियत हो रिप्लेस कर ले अगर इससे कुछ कमतर ऐब आपके जानवर में पाए जा रहे हैं। मसला नंबर 4, इसी में मसला नंबर 3 में ही एक बात और ऐड कर लें। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, बल्कि शुबा होता है, क्या खसी वाले जानवर को कुर्बान करना जायज़ है? क्योंकि खसी कर देना गोया कि एक ऐब लोग मानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये भी मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसी वाला जानवर भी ईद में कुर्बान किया है, आपने कुर्बानी करी है। लिहाजा ये भी नबी की सुन्नत से साबित है कि जानवर का खसी होना कोई ऐब नहीं है, बल्कि अगर वो मादा है
اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے تو وہ بھی عیب نہیں ہے، اس کی بھی جائز ہے، لہذا اس طرح کے شبہ سے بچنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 4، جانور کتنی عمر کا ہو، کتنا بڑا ہو کہ قربانی ہو جائے؟ تو اس سلسلے میں صحیح مسلم کی کتاب الاضحیٰ، کتاب الضحایا 1963 اللہ کے رسول نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جزاة من الضان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی کے اندر دانتا جانور ہی ذبح کرنا، ہاں اگر تمہارے اوپر یہ چیز مشکل ہونے لگے، دانتا جانور کا ملنا تمہارے لیے محال ہو جائے، تو 1 سال کا بھیڑ تم ذبح کر سکتے ہو۔ بکری اور بکرے میں بھی یہ گنجائش ہے، جیسا کہ آج مارکیٹ میں کہ جو لوگ کرتے بھی ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ 1 سال کا بکرا ہو گرچہ دانتا ہوا نہ ہو تو قربانی ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 5556 پر، ایک صحابی رسول کو اللہ کے نبی نے بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ تم مجبوری کی حالت میں پھنس گئے ہو، لہٰذا تم 1 سال کا بکرا ذبح تو کر لو، اذبحھا ولن تصلح لغیرک، لیکن یاد رکھو تمہارے بعد تمہارے علاوہ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہ ہوگا۔ وہ ایکسیپشنل کیس تھا، لہذا آج کے اس دور میں کوئی بھی مسلمان کوئی اگر بکرا یا بکری کی قربانی کر رہا ہے تو بغیر دانتا کا نہ کرے، ورنہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5، قربانی کتنے دن تک ہوتی ہے؟ یہ بھی علماء کرام کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے۔ آپ سب اکثر لوگ 3 ہی دن قربانی کرتے ہوں گے۔ دنوں کے نام ہوتے ہیں، عربی میں بھی دنوں کے نام ہیں، جیسے ہماری اور آپ کی عید اس بار سوموار کو پڑنے والی ہے، اس عید والے دن کا یوم النحر نام ہے، قربانی کا دن۔ اس سے 1 دن پہلے والے دن کا نام یوم عرفہ ہے، اس سے 1 دن اور پہلے والے دن کا نام یوم الترویہ ہے، یعنی 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ، اور 10 ذی الحجہ کو یوم النحر، 11 ذی الحجہ کو یوم التشریق الاول، 12 ذی الحجہ کو یوم التشریق الثانی، 13 ذی الحجہ کو یوم التشریق الثالث، اور ان 3 دنوں کو یعنی 11، 12 اور 13 ان کو ایام التشریق کہتے ہیں، یعنی تشریق والے دن کہتے ہیں۔ اب آئیے اللہ کے نبی کی حدیث سنیں، پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے 16751، اللہ کے رسول نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، یہ جو تشریق کے ایام ہیں یہ سب کے سب ذبح کرنے والے ایام ہیں، یعنی ان تمام دنوں میں جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں، سب کے سب قربانی کے دن ہے۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھا ہے، کئی قربانیاں آپ کر رہے ہیں، تو اس سنت کو اور اس مسئلے کو زندہ کرنے کے لیے آپ چوتھے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں، اور چوتھے دن مغرب تک یہ ٹائم ہوتا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے تک کا ٹائم ہوتا ہے، آپ کبھی بھی چاہیں ذبح کر سکتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ جس وقت ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں عید کی، نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ یعنی چوتھے دن کی مغرب تک، دن اور رات میں جب چاہیں جب آپ قربانی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں، مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، عورت بھی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے اگر وہ ہمت رکھتی ہے۔ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور ذبح کیا جائے تو کافی ہو جائے گا، یا پورے گھر والوں کو الگ الگ جانور ذبح کرنے ہوں گے؟ اگر کوئی شخص اتنا مالدار ہے کہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے ذبح کر سکتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن عام طور سے لوگوں میں اس طرح کے لوگ کم پائے جاتے ہیں۔ اب وہ جو مڈل کلاس کا ہے یا اس سے نیچے درجے کا ہے وہ اتنی حیثیت تو نہیں رکھتا، وہ ایک ہی کر سکتا ہے، تو ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک گھر کی طرف سے، ایک پوری فیملی کی طرف سے ایک بکرا ہی کافی ہے اور سب کو ثواب ملے گا۔ آئیے سلسلے میں روایت دیکھیں، سنن ترمذی میں کتاب الاضاحی 1502،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور آپ کے زمانے میں قربانی کیسی ہوتی تھی ایک صحابی نے بتایا ہے۔ عطا ابن یسار کہتے ہیں ہم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ، اے ابو ایوب انصاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے دور میں قربانیاں کیسے ہوا کرتی تھی، لوگ کتنی قربانیاں کیا کرتے تھے؟ صحابی نے بیان کیا کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے پورے پریوار کی طرف سے ایک بکری قربان کرتا تھا، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، اسی میں گھر والے بھی کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، حَتَّى تَبَاهَ النَّاسِ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى، یہاں تک کہ لوگوں نے قربانی کرنے کے معاملے میں بھی دکھاوا کرنا شروع کر دیا، اور پھر حالت وہاں پہنچ گئی جو آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ صحابہ کیونکہ عام طور سے غریب ہوا کرتے تھے، عام طور سے اتنی دولت نہیں تھی، تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک آدمی خود اپنی طرف سے اور پوری فیملی وَأَهْلِ بَيْتِهِ اور اپنے پورے فیملی کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا تھا۔ یہ نبی کے زمانے میں عام طور سے قربانی کا یہ حال تھا۔ لہٰذا اس حدیث سے دلیل ملی کہ اگر ایک جانور، ایک دانتا بکری یا بکرا بھی ذبح کر دیا گیا پوری فیملی کی طرف سے وہ مان لی جائے گی اور انشاءاللہ سب کو ثواب ملے گا۔ اور وہ حدیث جو شروع میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہر گھر پر ہر سال قربانی ہے، گویا کہ اس حدیث میں بھی آپ نے فرمایا ہر گھر پر، یہ نہیں کہا ہر فرد پر، ہر ممبر پر، ہر آدمی پر، آپ نے ہر گھر پر واجب قرار دیا ہے۔ اب اگر گھر کے اندر سارے کے سارے لوگوں کی طرف سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کو اتنا مالدار بنا دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ اور افضلیت کی بات ہے، زیادہ سے زیادہ قربانی ہوگی اور زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ 6 مسائل ہو گئے۔ مسئلہ نمبر 7، بلکہ یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی شوقین ہے اپنے پل پل کو دوسروں تک پہنچانے کا۔ پہلے زمانے میں ایک کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال، اب یہ کہاوت پرانی ہو گئی ہے، لوگ اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیے۔ اب ہوتا ہے نیکی کر اسٹیٹس پہ لگا، نیکی کر اسٹوری لگا، نیکی کر فیس بک پہ لگا، نیکی کر دنیا کو بتا، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، یہ دور چل رہا ہے۔ تو ایسے میں خود کو اور آپ سب کو میں اللہ اس کے رسول کی بات یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ عبادت کا مسئلہ ہے، عبادت کے معاملے میں حساس رہا کریے، اور یاد رکھیں یہ عید کا دن، قربانی کا دن، یہ ہمارے لیے خوشی کا دن تو ہے، لیکن یہ کبھی نہ بھولیے کہ یہ عبادت ہے۔ ایسے خوشی نہیں ہے جس خوشی میں آپ بدمست ہو جائیں، آپ ٹھٹھے مارتے رہیں، بدن پر ایک حیت ہونی چاہیے، دل میں اللہ رب العالمین کی بڑائی اور اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کرنے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ اس عید کا اصل مقصد ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں ذبح کرنے کے ٹائم پہ ٹھٹھے مارے جا رہے ہیں، لوگ ہنسی کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی نارمل زندگی گزر رہی ہے، دل پر نہ کوئی خشیت ہے، نہ کوئی اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اور نہ ظاہری اعمال سے کچھ ہیبت دکھائی دے رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عید وہ عید ہے جس عید کے حوالے سے قرآن کہتا ہے اللہ نے جانوروں کو تمہارے تابع کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ ذبح کرنے کے وقت آپ بھی چپ چاپ خاموش عبادت کی نیت سے کھڑے رہا کرو، اور اپنے بدن پر اس طرح کی کیفیت لانے کی کوشش کرو کہ لگے کہ آپ عبادت کی حالت میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ منہ میں کچھ کھائے پیے جا رہے ہیں، حرام کام کیے جا رہے
رہے ہیں اور آپ کا جانور ذبح ہو رہا ہے، یا آپ نے کسی کو لگا دیا اور ذبح ہو رہا، عبادت سی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرو، یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عبادت میں دل کو جانچ رہا ہوتا ہے، اور یہ عبادت جس کے حوالے سے قرآن کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اے مسلمانوں، اللہ رب العالمین کو تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں ملتا، اللہ رب العالمین کو تمہارے جانوروں کا خون نہیں چاہیے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، جانور کی گردن پہ چھری تم چلاتے ہو، تمہارے دلوں کی دھڑکن کو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ٹٹول لیتا ہے، آزما لیتا ہے، اللہ کو تقوی ملتا ہے، اللہ کو تقوی پہنچتا ہے۔ تو وہ چیز دل میں ہونی چاہیے۔ اور جانتے ہیں عبادتوں کے لیے زہر، تقوی کے لیے زہر کون سی چیز ہے؟ دکھاوا۔ دیکھنے والا کوئی ہو یا نہ ہو، دل کے اندر اگر دکھاوا ہو جائے کہ کاش کوئی دیکھ لیتا، جان لیجئے کہ آپ کی عبادت پر شیطان نے ڈاکے ڈال دیے۔ اس لیے دل کو محفوظ کریے اور دل کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریے۔ اللہ نے جب جانوروں کے حوالے سے قرآن کی سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں بیان کیا تو آگے فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اے میرے بندوں، میں نے ان بڑے بڑے جانوروں کو جو تمہاری قد کاٹھی سے بڑے، جو وزن میں تم سے بڑے، ان جانوروں کو تمہارے تابع اس لیے کر دیا ہے، تم ان کے اوپر اس لیے کنٹرول رکھ رہے ہو، تم چاہتے ہو تو ذبح کر لیتے ہو، تم اپنے ہاتھوں سے ان کے چمڑے بھی اتار رہے ہو، ان کی بوٹیاں بنا رہے ہو۔ اے میرے بندو، میں چاہتا تو ان جانوروں کو بھی شیر کی طرح بنا دیتا جو تمہیں چیڑ پھاڑ کے کھا جاتے، لیکن ان جانوروں کو میں نے تمہارے تابع اس لیے کر دیا، تمہارے لیے مسخر اس لیے کر دیا ہے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اس نعمت کے بدلے میں جو نعمت ہدایت کی شکل میں تمہیں ملی ہے۔ اللہ رب العالمین بار بار ہمیں کہہ رہا ہے اے مسلمانوں، اس جانور کو قربان کرنے کا مقصد ہے اللہ کی بڑائی بیان کی جائے اور اپنے ہدایت جیسی نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اس لیے قربانی کرتے وقت ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، دل کے تقوی کے اوپر دھیان دیتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو اس کنٹرول میں ضبط میں رکھنے کی کوشش کریے کہ اللہ رب العالمین کی اس عبادت میں کہیں دکھاوا، ریا، نمود اور شرک اصغر کا نہ کوئی شائبہ ہو جائے۔ سوشل میڈیا پر ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا حالات کے مطابق کسی بھی جانور کو اپنے اسٹیٹس پر، چاہے واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نہ ڈالیں، بلکہ فوٹو کھینچنے کی ضرورت نہیں۔ آپ جانور کاٹ رہے ہیں، فوٹو ڈال رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ اس سے آپ کو 1% بھی ثواب بڑھنے والا نہیں سوائے نقصان کے۔ اس عبادت کے چاروں طرف ریا نمود گھومنے لگے گی، کوئی آپ کے دل پہ حکم نہیں لگانے چلا ہے، لیکن یہ کوئی اچھی اور معتبر چیز نہیں ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے قربانی کا تذکرہ قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں ہے۔ اللہ نے ایک کی قربانی قبول کی تھی، دوسرے کی نہیں، اور اللہ نے کہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین قربانی اپنے متقی بندوں سے قبول کرتا ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو شرف قبولیت سے نواز دے تو ہمیں اور آپ کو متقی بننا پڑے گا، پرہیزگار بننا پڑے گا، اور سب سے پہلے اپنے دل کو سنبھالنا ہوگا، کیونکہ میرے نبی نے جب تقوی کی بات سمجھائی تو آپ نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ اے میری امت کے لوگوں، یہ دل جو ہے اس کے اندر تقوی ہوا کرتا ہے، دل کو مضبوطی سے سنبھال کے رکھو۔ اس کے علاوہ مسئلہ نمبر 8، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور ایک بات یاد رکھے، مسلمان
کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کی پہچان ہے، انہی میں سے ایک ہے صفائی ستھرائی۔ صفائی یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ایک مسلمان کو ایسا بنایا گیا ہے، ایسے سسٹم میں رکھا گیا ہے کہ کتنا بھی گندا اگر رہتا ہوگا تو دن میں 5 بار اس کو وضو کرنا ہے۔ یہ سب سے گندے مسلمان کو دیکھیں گے آپ جو ہفتے بھر نہیں نہائے پھر بھی دن میں 5 بار وضو کرے گا نماز پڑھنے کے لیے، اور جو روزانہ نہا رہا ہوگا 5 بار وضو کر رہا ہوگا، ادھر جسم کو پانی سے دھل رہا ہے، اور ادھر ہمارے نبی فرمان ہے تم اللہ کے سامنے جو سجدے کر رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، یہ تو دوسرے قسم کا غسل ہے، ایک روحانی غسل ہے، ایک جسمانی غسل ہے۔ یعنی ایک مسلمان دونوں طریقے سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے اور پاک رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ والوں کو تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اس بستی میں، اس گاؤں کے اندر، اس سٹی میں، اس علاقے میں، اس محلے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جان لیں اللہ رب العالمین صاف رہنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کو صفائی ستھرائی پسند ہے، مسلمانوں کو بھی صفائی ستھرائی پسند ہونی چاہیے۔ یہ عید کا موقع ہے، کھان پان کا تہوار ہے، اللہ کی عبادت کا ہے، اس میں آپ گندگی نہ کریں، محلے کو خوشبودار بنا کے رکھیں۔ یہ الگ بات ہے، یہ حکومت کا کام ہے، لیکن انفرادی طور سے بھی اپنے گھر، اپنے آس پاس کی نالیوں کا اہتمام کریں، اس کو صاف رکھیں۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا صحیح مسلم کتاب الطہارہ میں، الطہور شطر الایمان، صفائی ستھرائی ایک مسلمان کا اگر ایمان کو بانٹا جائے تو اس کا آدھا ایمان ہے۔ اور ایک مسلمان اپنی عید اور اپنی خوشی کے موقع پر دوسروں کو تکلیف دے۔ ایک بات یاد رکھیں، بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، اور بدبو کے ذریعے سے اگر آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں تو یہ تکلیف بھی قابل گرفت ہوتی ہے، یعنی اس پہ بھی آپ کو مجرم مانا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس حدیث پاک کے اندر کہ جس میں کہا کہ کوئی انسان لہسن اور پیاز کھا کے مسجد میں نماز پڑھنے جماعت کے ساتھ نہ آئے، اس حدیث میں آپ نے فرمایا فرشتوں کو اس کی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے جیسے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ گویا کہ میرے نبی تعلیم دے رہے ہیں بدبو سے بھی انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف سے بچانے کے لیے آپ نے فرمایا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے آیا کرو اگر تم یہ چیز کھا لیے ہو جس سے بدبو آ رہی ہو۔ عید کا دن ہے، کوئی بات نہیں، آپ خوشی منائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صفائی کا خاص خیال رکھیں، اپنے کچن کو صاف رکھیں، برتنوں کو صاف رکھیں، نالیوں کو صاف رکھنے کی کوشش کریں، اپنے محلے کو صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری اور آپ کی اجتماعی ملی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ مسئلہ نمبر 9، سوموار کو عید ہے، اس سے پہلے والا دن اتوار ہے۔ میں نے بتایا عید سے پہلے والے دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تعلیم دی ہے، اس لیے بحیثیت مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم اور آپ کو اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ روزہ بہت مبارک روزہ ہے، بہت ثواب والا روزہ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الصیام 1162 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عید سے ایک دن پہلے کا روزہ، عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ اس روزے کے بدلے میں انسان کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے انسان کے سارے صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے اس روزے کا۔ اس روزے کا بھی اہتمام کریں، پوری فیملی کے ساتھ اہتمام کریں، ایسے اہتمام کریں جیسے رمضان میں آپ رہا کرتے تھے۔ گھر کے ہر وہ فرد جو روزہ رکھنے کے قابل اس کو روزہ رکھنے کے لیے کہیے، بچوں کو بھی ٹرینڈ کریے۔ بڑا مبارک یہ دن ہوتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ اس روزے کو رکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کے نام اعمال میں گناہ ہے، اور ایک روزے کے بدلے میں 2 سال کے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں،
یہ کم اجر نہیں ہے، یہ بہت بڑا اجر ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ پوائنٹ نمبر 10، پچھلی عید میں بھی میں نے کہا تھا، اس بار بھی کہہ رہا ہوں، عورتوں کی آواز میں بار بار اٹھا رہا ہوں تاکہ وہ دین کے قریب آئیں اور ہم اور آپ ان کا جو دینی حق مار رہے ہیں اس سے بچ جائیں۔ عیدگاہ میں عورتوں کے جانے کا انتظام کریں، ان کو بھی عید کی نماز میں جانے کا حق دیں۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 351، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ عید کے دن، عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ میں بھی ہم عورتوں کو عیدگاہ لے کر جائیں، دوپٹے والی عورتیں یعنی بالغ لڑکیاں بھی جائیں، اور جو مہینے کے خاص ایام سے گزر رہی ہیں وہ بھی جائیں، اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوں، دعاؤں میں شامل ہو۔ ہاں البتہ جو ناپاک عورتیں ہیں وہ صرف دعا میں شامل ہو، نماز کے اندر نہ شامل ہو۔ اللہ کے نبی جب یہ بیان فرما رہے تھے، ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ احدانا لیس لہا جلباب، اے اللہ کے نبی آپ کی یہ تعلیم ہے کہ عورتیں بھی عیدگاہ جائیں، عورتیں بھی عید کی نماز کا اہتمام کریں جیسے مرد کرتے ہیں، جیسے بچے کرتے ہیں، جوان کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی میں ایک عورت کو جانتی ہوں جس کے پاس دوپٹہ ہی نہیں ہے، سر کو ڈھکنے کا کوئی کپڑا ہی نہیں ہے، کیا اس کے بارے میں آپ اجازت دیتے ہیں کہ وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے؟ اے اللہ کے نبی اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ پیارے پیغمبر نے دوپٹہ نہ ہونے کے باوجود آپ نے یہ نہیں فرمایا اس عورت کی مجبوری ہے یہ عورت اپنے گھر میں رہ جائے، عید کی نماز نہ پڑھے، بلکہ آپ نے فرمایا لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اس کی اگر کوئی بہن ہے، اس کی اگر کوئی پڑوسن ہے، اس کی اگر کوئی سہیلی ہے، کوئی دوست ہے، تو اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر دو دوپٹہ بنا لے اور اپنے اس بہن کے سر پہ بھی دوپٹہ رکھے اور اس کو بھی پردہ کر کے عیدگاہ تک لے جائے، لیکن اس کو بھی عیدگاہ لے جائے۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ آپ ذرا سوچئے اللہ کے نبی کتنی شدت سے چاہتے ہیں کہ عیدگاہ میں جس طرح سے مرد جایا کرتے ہیں ایسے عورتیں بھی جائیں۔ آج ہم نے کچن ان کے حوالے کر دیا، بیچاری صبح سے کچن میں پک رہی ہیں اور پکا رہی ہیں، اور ہم اور آپ جنت خریدنے کے لیے عیدگاہ پہنچ چکے ہیں۔ کیا ان کا حق نہیں ہے؟ یہ حق ہم اور آپ چھیننے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ہاں اس کی گرفت ہوگی۔ اگر قوم کے ذمہ داروں نے عیدگاہ میں عورتوں کے انتظام نہیں کیا تو ذمہ داروں سے ذمہ داری کا سوال ہوگا، اور گھر کے مردوں نے اگر اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو جانے سے روکا یا مشورے دیا کہ تم مت جاؤ، کیا فائدہ اتنا دور جا کر اور پریشانی ہوتی ہے، تم ایسا کرو گھر کے اندر ہی رہ لو اور کچن کو سنبھالو، ابھی لوٹ کے آئیں گے لوگ، مہمان بھی آئیں گے، کچھ بناؤ تیاری کرو۔ اللہ کی قسم ایسے مردوں سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو کیوں جانے سے روکا تھا؟ نبی کریم جب اتنی شدت سے، اتنی زوردار انداز میں فرما رہے ہیں کہ دوسرے کے دوپٹے کا حصہ لے لے، دوپٹے پھاڑ کے دو کر لیے جائیں، سر کو ڈھک کے، پھر بھی یہ عیدگاہ جائے گی۔ تو یہ 10 باتیں، 10 پوائنٹس آپ کے سامنے عید قرباں کے حوالے سے رکھی گئی۔ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ میں بھی آئی ہوں گی، عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے سوالات ہیں، اگر کسی کو کچھ اشکال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، موبائل نمبر میرا لے سکتا ہے، اور وہ عید قرباں کے حوالے سے یا دیگر احوال سے سوالات کرتے رہنا چاہیے۔ افسوس تو یہ ہے لوگوں کو سوال کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، میں ہوں ہی اسی لیے تاکہ آپ میں سے جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں وہ علم لینے کے لیے سوال کریں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ موبائل کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی جواب دے سکتے ہیں۔ مسجد میں اگر آپ کا آنا ہوتا ہے تو نماز کے بعد مل کر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، جواب دیا جائے گا، بشرط کہ سوال کا مقصد ہو کہ جانکاری لینا ہے۔ بحث کرنا ہے تو اس کے لیے الگ ٹائم نکالنا پڑے گا، اس کے لیے بھی انشاءاللہ تیار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔